السلام علیکم، میں ہوں علینا فاروق شیخ اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا جی، 2026 کے آغاز کے ساتھ گورننس کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے اور جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس وقت، پاکستانیوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ان کی کیا توقعات ہیں اس حکومت، اس سسٹم سے۔ گیلپ پاکستان نے اسی کے اوپر سروے کیا ہے اور تقریباً 60,000 لوگوں پر مشتمل کی آراء پر مشتمل یہ سروے ہے، اینڈ آف دا ایئر سروے، جس کے اوپر ہم آج تجزیہ تبصرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ جی گیلپ پاکستان نے اپنے اینڈ آف دا ایئر سروے میں یہ کنکلوڈ کیا ہے کہ 51% پاکستانی 2026 سے متعلق بڑے پر امید ہیں۔ یہ پاکستان کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں۔ 53% پاکستانی یعنی 53% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ مالی خوشحالی ان کو نظر آ رہی ہے۔ اور بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ 1994 کے بعد پہلی بار پاکستانیوں نے اس بڑی تعداد میں اس پازیٹیوٹی کا، اس معاشی پازیٹیوٹی کا اظہار کیا ہے۔ پھر یہ سروے یہ کہتا ہے کہ امید، امن اور معاشی خوشحالی کے لحاظ سے پاکستان عالمی اوسط پر بھارت سے بھی آگے ہے۔ ویری انٹرسٹنگ فیکٹس، کیونکہ 2025 کی جب ہم بات کرتے ہیں اور کل ہی ہم نے ریکیپ کیا ہے تو بڑا ملا جلا رجحان آ رہا تھا، اور ہمارے کچھ تجزیہ کاروں نے تو بڑی شکایت اور خفگی کا اظہار بھی کیا۔ تو یہ جو عوامی توقعات اور آراء ہیں، ان کے اوپر اپنی تجزیہ کاروں کی رائے بھی جانتے ہیں، اور سوال اس طرح سے شروع کرتے ہیں، گفتگو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ کیا نئے سال کے لیے حکومت کی ڈائریکشن اور پالیسیاں جو ہیں وہ عوامی توقعات کے مطابق ہیں یا ان سے مطابقت رکھتی ہیں؟ ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن کے لیے سید محمد علی صاحب، فخر درانی صاحب آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ویلکم سر ٹو کراچی۔ محمد سرفراز صاحبہ تھرو ویڈیو لنک، اور نشاد بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے محمد، آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں ہم۔ یہ جس پازیٹیوٹی کا اظہار کر رہے ہیں مور دین ہاف آف پاکستانی، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو حکومت نے پلان کیا ہوا ہے اس سال کے لیے وہ اس توقع پر پورا اتر پائیں گے؟ علینا، میرے خیال میں جو یہ اتنا آپٹمزم ہے، اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ تو انڈیا پاکستان کی جنگ تھی، جس کی وجہ سے اوور آل اگر آپ دیکھیں، نہ صرف یہ کہ ڈومیسٹکلی لیکن انٹرنیشنلی بھی، گلوبل سٹیج پہ بھی مومنٹم ہی بدل دیا اس نے۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں ہمیں امپورٹنس بھی کس طرح ملی، وہ خواہ امریکہ پاکستان تعلقات ہوں، سعودی ڈیفینس پیکٹ ہو، باقی جو ہے ممالک کی طرف سے جو ہماری ڈپلومیٹک سکسیس تھی۔ تو ایک تو یہ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں لینا کہ اگر ہم معاشی طور پر بھی دیکھیں تو پچھلے جو 2 سال ہیں اس کے اندر کرنسی جو ہے وہ ریلیٹیولی اسٹیبل رہی، انفلیشن نمبرز بھی کوئی ایسی بڑی ویو نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ محسوس ہوا ہو۔ پھر تو وہ ایک اکنامک اسٹیبلٹی، اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ایک ڈیفالٹ کا جو تھا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا، تو اس کو بھی ہینڈل کیا گیا۔ پی آئی کی ابھی پرائیویٹائزیشن جو حالیہ ہوئی ہے اس نے بھی لوگوں کو، عوام کو تھوڑی سی ہوپ بھی دی ہے۔ اچھا، ایک اور چیز علینا میں سمجھتی ہوں، کیونکہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں معاشرتی بھی ہوتی ہیں۔ جو ٹی ایل پی کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا اور جو بین ہوا، اس کی وجہ جو ہے، اس کی وجہ سے بھی ایک آپٹمزم آیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ٹی ایل پی کی وجہ سے ہمارے سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر خوف تھا، ایک گھٹن کا بھی ماحول تھا، ایسے لگتا تھا کہ کوئی بھی چیز ہوگی تو موب آ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے وہ کہیں بھی لے کر آ جاتے تھے۔ تو ایک تو یہ چیز بھی ہوئی، اس سے ایک بریدنگ اسپیس بھی ملتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا شاید کہ کل نیو ایئر کی جو سیلیبریشنز گورنمنٹ لیول پہ، جس طرح یہ لاہور کے اندر بھی اگر آپ نے دیکھا ہو، وہ کس خوبصورت طریقے سے ہوئی، لوگ نکلے۔ اس سے پہلے ہم نے کرسمس کا وہ دیکھا تھا، لوگوں کو نا ایک انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ بسنت کی ایکسائٹمنٹ ہے، بسنت آنے والی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اسپورٹس فیسٹیولز ہو رہے ہیں، باقی اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہے۔ ضرور اس کی وجہ پولیٹیکل ہوگی کہ یہ حکومت چاہتی ہوگی کہ جو یوتھ ہے ان کے ساتھ کس طرح سے انگیج کرنا ہے، یہ یوتھ کو اپنی طرف کس طرح سے جو ہے مائل کرنا ہے۔ لیکن یہ سب بھی جو ایک معاشرتی تبدیلی، ماحول کے اندر جو ایک تبدیلی آتی ہے، ایک جو وہ کھلتا ہے ماحول، تو اس کی وہ بھی ایک چیز انڈیکیٹ کرتی ہے۔ اچھا، پھر علینا اگر آپ پچھلے 10 سے 11 سال پہ اگر آپ نظر دوڑائیں تو میرے خیال میں قوم جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف انزائٹی میں رہی ہے۔ یہ بات درست ہے، مطلب یہ سیاسی بات بھی ہو رہی ہے، یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ اس وقت بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ بے شک 2024 کے الیکشنز ہوں، یا عمران خان صاحب سے جس طرح جیل کی ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، یا پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح سے کریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ سب کچھ ضرور ہے۔ لیکن اگر آپ پی ٹی آئی کی ایک طرز سیاست دیکھیں تو 2014 سے لے کر اب تک، خواہ وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت کے اندر، تو ایک جو
जो प्रोटेस्ट या स्ट्रीट मूवमेंट या कुछ और चलता रहता था, यानी 2014 का वो धरना हो, हुकूमत में आकर सियासतदानों को जेल में डाला, उसमें फॉर्मर वज़राए आज़म भी थे, प्रेसिडेंट भी थे, उसके अंदर जो है वो मिनिस्टर्स भी थे, फिर सबसे बड़े मीडिया ग्रुप के चीफ एडिटर भी थे जिनको जेल में डाला हुआ था। तो एक कांस्टेंट वो जो था ना, एक माहौल ऐसा उन्होंने बनाया हुआ था। फिर जब गवर्नमेंट चलेगी तो आप मई 2022 अगर देख ले, उसकी लॉन्ग मार्च हो, नवंबर 2022 की देख ले, फिर मई 9 2023 हो, फिर 26 नवंबर 2024 हो, तो एक नॉन स्टॉप एंजाइटी और केओस का जो माहौल है ना, तो उसकी वजह से बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उसका पीटीआई को फायदा भी हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली खान साहब ने और पीटीआई ने अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को एंगेज रखा, एक्टिव रखा, जिसकी वजह से उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी भी हुई, वो इलेक्शंस के अंदर भी हमने देखा। लेकिन अगर आप इस सबको एक पॉलिटिकल एफिलिएशन से अगर आप हटकर देखें, तो कौम को एक स्टेट ऑफ एंजाइटी में जो रखे ना, ये कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है। पीटीआई को मेरे ख्याल में फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। ना देखिए, ना 2018 के इलेक्शंस अंडू हो सकते हैं, ना 2024 के इलेक्शंस अंडू हो सकते हैं। जो चीज हो सकती है वो ये है कि 2029 के इलेक्शंस किस तरीके से साफ, शफाफ, ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जाए। उसके लिए मेरे ख्याल में पीटीआई भी फ्यूचर की तरफ देखे, कौम को भी देखने दें, और जो एक जो है यानी कि इस तरह की एंजाइटी और इस स्टेट से हमें मेरे ख्याल में निकलना चाहिए। और यही शायद थोड़ा सा कुछ चेंजेस आई हैं कि शायद उसकी वजह से एक ऑप्टिमिज्म हमें नजर आ रहा है। रियली अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है मैमल आपकी ऑब्जर्वेशंस। मोहम्मद अली साहब, अमूमी तासुर ये है, या हम भी जब गुफ्तगू करते हैं, तज्जिया तबसरा करते हैं अपने प्रोग्राम के दौरान, कि पोलराइजेशन माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तफरीक वो सियासी हो या फिर दीगर मामलात पे रिफ्लेक्ट करती हुई। दूसरी जानिब मईशत के ऊपर भी मिला जुला रुझान है। तीसरा, कहीं जो रिकन्सिलिएशन या फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं वो भी नज़र नहीं आते अभी तक आसार। तो फिर पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद क्यों इतनी पुरुमीद और क्यों इतनी एक्साइटेड है 2026 के लिए? शुक्रिया अलीना। देखिए, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली ये जो सर्वे है दिलचस्प सर्वे है। गैलप का इसका सैंपल साइज और जो मेथोडोलॉजी है अभी मैंने वो नहीं देखी है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ और ऐसे हकायक रखूंगा जिसकी बेसिस पे हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पाकिस्तान के अवाम को 2026 में पुरुमीद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चार मैं क्राइटेरिया आपके सामने रखता हूं, जिसमें से दो का आपने जिक्र भी किया, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। इसके अलावा कौमी सलामती है या हमारा इंटरनेशनल इमेज है। और जिस तरह महमल ने बिल्कुल सही कहा, मैं मुत्तफिक हूं उससे, कि मई के तनाज़े में पाकिस्तान ने अपने आप को एज अ कौम, एज अ रियासत, एज अ मुल्क जिस तरह से कंडक्ट किया है, उसने हमारे एतमाद और एहतराम और स्टेटस को दुनिया में बहुत इम्प्रूव भी किया है। और दूसरी जानिब उसको अगर सिक्योरिटी से आप लिंक करें, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अभी कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स अभी आने वाली हैं इंटरनेशनल मीडिया में, कुछ अमेरिकी मीडिया में भी आएंगी, कल तक शायद आ जाएं, कि इस साल पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो कामयाबियां हासिल की हैं वो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा तादाद में दहशतगर्दों को इस 2025 में हलाक किया गया है 2015 के बाद। तो ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बेसिस पे मैं ये बात कर रहा हूं, अगरचे ये कि एक दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है और हमने बहुत शहादतें और कुर्बानियां भी दी हैं। तो एक तो सिक्योरिटी का कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी बात, हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझता हूं कि आम आदमी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इकोनॉमी है, वो मईशत है। तो चार मैं आपके सामने फैक्ट्स रखता हूं। अगर आप पिछले 3 साल का कंपैरिजन करें, तो पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कितना मजमुई हुजम है स्टॉक मार्केट में कारोबार का, जो कि इन्वेस्टमेंट है, तो 2022 में 6.9 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। 6.9 खरब की कैपिटलाइजेशन थी मार्केट की 2022 में, और इस वक्त 15.2 खरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। यानी कि पिछले 3 साल में दुगनी से भी ज्यादा हमारे सरमायाकारी हमारे स्टॉक मार्केट में पिछले 3 साल में हो चुकी है। दूसरा अशारिया है टैक्स रेवेन्यू का। तो 2022 में पाकिस्तान में 57,30,000 टैक्स पेयर थे। तो ये मैं एफबीआर का डेटा आपसे शेयर कर रहा हूं। इस वक्त 2025 के एंड में
80 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर हैं। 2022 में हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 1.94 अरब डॉलर थी, जो कि इस वक्त 3.8 अरब डॉलर है। तकरीबन डबल हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स पिछले 3 साल में हुई हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो हमारे पिछले साल 15.9 अरब थे, जो कि इस वक्त 21 अरब डॉलर है। तो रेमिटेंसेस जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पॉलिटिक्स से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है अलीना, क्योंकि आप जानती हैं कि पीटीआई का एक बड़ा अहम डिमांड डायस्पोरा से ये थी कि जी आप पाकिस्तान रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें, इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, टैक्स पे देना बंद कर दें। तो वो एविडेंस ये शो करता है कि वो कामयाब नहीं हुई है। इस वक्त पाकिस्तान की ऑल टाइम हाईएस्ट 38 बिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस हैं, जो कि 3 साल पहले 30 अरब थी, यानी 8 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ है हमारी डायस्पोरा की जानिब से। तो ये वो हकायक हैं जिससे ये साबित होता है अलीना कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी के बावजूद मईशत के जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं उनमें टेंजिबल इंप्रूवमेंट आ रही है और मुसलसल आ रही है। और जो सियासी हिकमत अमली रही है पीटीआई की कि एक माहौल को गर्म रखा जाए, रियासत को दबाव में रखा जाए और माशी मसाइल को एक्सप्लॉइट करके एक ऑल्टरनेटिव फोर्स के तौर पे पेश करे, तो मैं समझता हूँ सियासी हिकमत अमली के तौर पे ये बात शायद इतनी कामयाब नजर नहीं आ रही है। और जो इस वक्त हुकूमत है और रियासत का जो एक आपस में ताल्लुक है, उसके नतीजे में ये 4-5 जो मैंने इशारे आपके सामने रखे उससे साबित हो रहा है कि मईशत आगे बढ़ रही है। टैक्स में भी ज्यादा लोग टैक्स भी दे रहे हैं, रेमिटेंसेस भी दे रहे हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हाल ही में जो हमारा पॉलिसी रेट स्टेट बैंक ने कम किया था, उससे साबित ये होता है कि लोग खाली बैंकों में पैसे रख के सूद खाने के बजाय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस बात का अमली सबूत है कि लोग अब कारोबार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे सियासी मसाइल हैं, महंगाई के मसाइल हैं, सेहत और तालीम के मसाइल हैं, लेकिन मैं समझता हूं हुकूमत के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो कौमी सलामती का एक चैलेंज है, किसी भी हुकूमत से बालातर होके, वो हमारा बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी है। क्योंकि 40 लाख नफूस का जो हर साल इजाफा हो जाता है, वो जोन सी मर्जी हुकूमत हो, उनके मसाइल और चैलेंजेस और वसाइल में जो बैलेंस है वो मुसलसल इम्बैलेंस हो रहा है। इसलिए उसको कम किए बगैर मैं समझता हूं माशी मसाइल को देरपा अंदाज में मैनेज करना हमारे लिए मुस्तकबिल में भी चैलेंजिंग होगा। सर, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की, लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या हुकूमत ने अभी तक जिन तरजीहात का ऐलान किया है, जिस डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हैं, उस पर चलते हुए जो इरिटेंट्स हैं या जो ये पॉइंट्स हैं उनके ऊपर काबू पा लेंगे या कम से कम उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे इस साल? देखिए, मैंने तो हुकूमत से बालातर होके पिछले 3 साल का आपको ट्रेंड दिखाया है, एक बैरोमीटर के तौर पे। इससे कतई नजर कि हुकूमत का बयानिया या मौकिफ क्या है, मैंने वो एस्पेक्ट्स आपके सामने रखे हैं जो कि टैक्स हो जाए, रेमिटेंसेस हो जाए, स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन हो जाए, या हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हो जाएं। तो ये शो करती है कि हमारी जो कौम है वो माशाल्लाह बड़ी होपफुल है, जानदार है, जज्बे से भरपूर है। और उसका सबसे बड़ा सबूत अलीना हमारी बैड गवर्नेंस की तारीख के बावजूद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी दुनिया में जहां भी हैं, वो जिस भी शोबे में, वो स्पोर्ट्स में हो, मेडिकल सर्विस में हो, साइंस में हो, वो दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। तो असल में पाकिस्तान की कौम इंतहाई टैलेंटेड कौम है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन मैं एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव आपको पेश करूं, का निजाम बेहतर कर लें। अगर हम मेरा सवाल निजाम बेहतर कर लें तो हम टैलेंट से ज्यादा बेहतर इस्तेफादा कर सकेंगे। एग्जैक्टली हम यही डिस्कशन करना चाहते हैं, हम एग्जैक्टली यही नुआंस डिस्कशन करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की और आपने ट्रेंड बताया, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये बनता है कि बड़ी अच्छी, गयूर और पुरुमीद कौम है, बुरे से बुरे हालात में बड़ी देखते हैं रे ऑफ होप को, रे ऑफ लाइट को। लेकिन क्या जो गवर्नेंस सिस्टम और जो निज़ाम इन प्लेस है वो उन तवक्कुआत पर पूरा भी उतर पाएगा? क्योंकि माजी में इस तरह से हुआ है
کہ ہم جاتے تو ہیں, ایک ہم فلائٹ پکڑ تو لیتے ہیں, لیکن پھر 2-3 سالوں کے بعد وہ فلائٹ ہماری اڑ نہیں پاتی ہے کنسسٹنٹلی, کہیں نہ کہیں اس کو ڈراپ سین ہو جاتا ہے یا پھر اس کو ہالٹ لگ جاتا ہے. بھٹی صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے اس سوال کا جواب. سر, عوام تو بڑی پر امید ہے اور عوام نے اپنی توقعات کا اظہار بھی کر دیا ہے سروے کے ذریعے. آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت صحیح ڈگر پہ ہے اور صحیح راستے پہ ہے ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے؟ میڈم شیخ, 2026 آپ کو اور پورے پاکستان کو مبارک ہو. گیلپ سروے ہو یا کوئی بھی سروے ہو, میں اس کو نہیں مانتا, کیونکہ اب یہ سرویز جو ہے یہ ایک انڈسٹری بن گئی ہے, کاروبار بن گیا ہے, پیسہ چلتا ہے. سارے سرویز میں نہیں لیکن زیادہ تر ایجنڈا بیس ہوتے ہیں یہ سروے, حقیقی نمائندگی نہیں ہوتی, حقیقی ترجمانی نہیں ہوتی اور زمینی حقائق سے بہت دور ہوتے ہیں یہ سارے سروے. دوسری بات میڈم شیخ, 2025 اب یہ سروے آپ نے ہمارے سامنے رکھا اور اس پر اتنی خوش دل گفتگو میں نے سنی, میں حیران ہو رہا تھا ساری گفتگو سن کر. کہ دوسری بات ہے 2025 میں سوائے مارکہ حق یا آپریشن بنیان المرصوص کے کیا ہے جس پر فخر محسوس کیا جائے یا خوشی محسوس کی جائے؟ کیا ہے جو کامیابی ملی آپ کو؟ مایوسیوں بھرا سال تھا, پریشانیوں بھرا سال تھا, دکھوں بھرا سال تھا. آئین, قانون, عدلیہ, صحافت, سرمایہ کاری, دہشت گردی, پارلیمنٹ, سیاست, جمہوریت, قرضے, کرپشن, مہنگائی, بے روزگاری, غربت, بدترین سال رہا اور ہر شعبے میں زوال رہا. اور اس 2025 کو گزار کر آپ مجھے بتا رہی ہیں 2026 کے پہلے پروگرام میں کہ ماشاءاللہ سے لا حول ولا قوت الا باللہ, چشم بد دور, 51% پاکستانی 2026 کے لیے پر امید ہیں. 53% پاکستانیوں نے معاشی خوشحالی کی توقع ظاہر کی ہے. 51% جو پاکستانی 2026 کے لیے پر امید ہیں, امید کس بات کی ہے, کس سے امید ہے, کس شعبے سے امید ہے؟ کہیں بھی کوئی امید ہی تو مر گئی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مرنی چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن گلی محلوں بازاروں میں جائیں, امید مر گئی ہے. کیا آج کوئی الیکشن پر یقین رکھتا ہے؟ کیا آج کوئی اس پارلیمنٹ کو حقیقی نمائندگی سمجھتا ہے؟ کیا آج اس حکومت کو کوئی حقیقی حکومت سمجھتا ہے؟ کیا کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے حکمران ہم سے جڑے ہوئے ہیں یا ہمارے مسائل کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں؟ مایوسی ہے, گھر گھر, گلی گلی مایوسی ہے, محلے محلے مایوسی ہے. اور 53% کو معاشی خوشحالی کی توقع ہے. بھائی کہاں سے آئے گی یہ آپ کی معاشی خوشحالی؟ کون لائے گا یہ آپ کی معاشی خوشحالی؟ میڈم شیخ, سب بہلاوے ہیں, سب دکھلاوے ہیں, سب بہکاوے ہیں, سب جھوٹ کا پلندہ ہے. ہر شعبے میں ناکام ہوئی ہے یہ حکومت. 2025 کا سال بدترین گورننس کا سال رہا, بدترین پرفارمنس کا سال رہا, بدترین مس مینجمنٹ کا سال رہا. اور کیوں نہیں مانا جاتا کہ آبادی بم ہو, قرضے ہو, ریئل اسٹیٹ ہو, انڈسٹری ہو, زراعت ہو, سرمایہ کاری ہو, سرمایہ کار ہوں, یہ نظام بدبودار ہو چکا ہے, یہ نظام ناکارہ ہو چکا ہے, یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا. آپ اس نظام کو اور ان حکمرانوں کو جپھا ڈال کے رکھیں. یہ ایک جن جپھا ہے. 5% کے لیے انڈے بچے دیتا ہے یہ نظام, 95% کے لیے یہ ناکارہ اور فرسودہ نظام ہے, بنجر نظام ہے. آپ اس نظام اور ان حکمرانوں کے ہوتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ 51% پاکستانی 2026 کے لیے پر امید ہیں اور 53% کو خوشحالی کی امید ہے. نہ کریں ایسے میڈم شیخ. یہ جتنی نا مایوسی اور جتنی نا امیدی اور جتنی پریشانی اور جتنی لوگوں کی زندگیوں میں دکھ ہیں, صحت ہو, تعلیم ہو, سکول ہو, جان و مال کا تحفظ ہو, اتنا تو کبھی میں نے کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ سارا جھوٹ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ نظام اور یہ حکمران اگلے 50 سال نہیں, 100 سال نہیں, 200 سال لگے رہیں, اللہ ان ساروں کو لمبی زندگیاں دے, یہ سارے لگے رہیں تو ہم انہی مایوسیوں میں رہیں گے, اسی زوال میں رہیں گے. یہ ہر چوتھے دن ہمیں خوشخبری سناتے ہیں, ہم آ گئے جی واپس اس سے ڈیفالٹ سے. وہ واپس آ کے کہاں جاتے ہو؟ ہر چوتھے سال بعد پھر ڈیفالٹ پہ پہنچ جاتے ہو. تو کوئی ان کے پاس نہ کوئی امید ہے ان سے, نہ ان کے پاس کوئی سلوشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہے, نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے, نہ یہ ہمارے مسائل حل کرنے کے قابل ہیں. تو میں یہ سروے بھی میں اس کو نہیں مانتا, اور یہ جو سارا اس سروے میں بتایا گیا توقعات ہیں جو لوگ پر امید ہیں آپ کے خیال میں نہیں ہے بلکہ بڑی مایوسی ہے اس وقت. فخر درانی صاحب, بھٹی صاحب نے سوال اٹھایا, کیا ہے جس پر فخر کیا جائے؟ فخر صاحب. بہت شکریہ علینا. میرا خیال ہے پارشلی بھٹی صاحب بھی درست ہیں اور پارشلی جو ہے وہ جو
محمد علی صاحب محمد علی صاحب بھی درست ہیں بالکل. جو محمد علی صاحب فیکٹس اینڈ فگرز کو کوٹ کر رہے ہیں میرا خیال ہے یہ اس کو حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. خاص طور کے اوپر جو اگر آپ کا جو ٹیکس پیئرز کے حوالے سے رجسٹریشن ہے وہ بھی ایک 2.3 ملین جو ہے وہ بڑی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ بھی بڑی ہے, اور ساتھ ساتھ دیگر جو اشاریے ہیں معاشی, تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا, یہ بالکل درست ہے. جو خاص طور کے اوپر پاکستان آج سے 2022 میں جو ڈیفالٹ کی ایک صورتحال تھی اس سے نکل کے ایک معاشی طور کے اوپر کچھ نہ کچھ استحکام پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بھٹی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ یہ جو معاشی استحکام ہے اس کو یہ حکومت ابھی تک ٹرانسلیٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے. جو خاص طور کے اوپر گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کا دیکھا جائے تو نہ تو روزگار لوگوں کو مل رہا ہے, نہ جو مہنگائی ہے وہ اس میں کوئی ایک خاطر خواہ کمی سامنے آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی طور کے اوپر لوگوں کو ایک جو چاہیے ہے ایک ایسی یقین دہانی کہ وہ ان کو روزگار بھی ملے گا, ان کے بچوں کو جو برین ڈرین کے حوالے سے ایک ہمارے ہاں بہت زیادہ ابھی ڈیبیٹ جاری ہے کہ یہ لوگ دھڑا دھڑ جس طرح بیرون ملک نکل رہے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو جب تک یہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا, جو گیلپ کا سروے ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سیمپل سائز ہے 60,000 کا وہ بھی ایک بڑا سائز ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دیکھا جائے تو اس میں جو بنیادی بات ہے جو پاکستانی قوم کے حوالے سے دیکھا جائے, پاکستانی قوم میمل جیسے کہہ رہی تھی کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ کم کو بھی زیادہ جانتے ہوئے ہمیشہ انہوں نے اس کے اوپر امید کا بھی اظہار کیا ہے, اور امید اگر دیکھا جائے جس بنیاد کے اوپر وہ اظہار کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ میمل نے بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ پچھلے 2 دہائیوں کا دیکھا جائے جس طرح سے پاکستان کے اندر جس طرح پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, تو اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کے لیے اگر یہ کوئی 1-2 سال کا کوئی سیاسی طور کے اوپر استحکام نظر آتا ہے تو وہ اس سے کم از کم وہ پر امید نظر آتے ہیں کہ شاید جو ایک سموتھ ٹرانزیشن ہے وہ ایک بہتری کی طرف جو ہے وہ امید دلاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوری حوالے سے بھی, اور شاید اس سے لوگوں کے روزگار کے مواقع بھی ملیں گے اور باقی جو کام ہیں وہ بھی نکلیں گے. تو یہ ایک جو پاکستانیوں کی طرف سے جو امید کا اظہار کیا گیا, میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو بدترین سے بد والی جو ایک مثال ہوتی ہے کہ کم از کم بدترین سے جو ہے وہ تھوڑا کم انہیں وہ محسوس ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے حوالے سے امید کا اظہار کیا ہے. معاشی طور کے اوپر اشاریے جو ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بالکل درست ہیں, لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے. اور تیسرا ایک امپورٹنٹ چیز جو میرا خیال ہے اس جو سروے میں تھا وہ تھا انٹرنیشنل پیس کے حوالے سے جو پاکستانیوں کی طرف سے, وہ بھی 52% جو ہے وہ ہوپ فل ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اگر دیکھا جائے خاص طور کے اوپر فلسطین کے معاملے کے حوالے سے پاکستانیوں کو کافی زیادہ یہ تحفظات اور خدشات بھی ہیں, اور یہ امید بھی ہے کہ شاید یہ جو صدر ٹرمپ کی طرف سے 20 نکاتی فارمولہ ہے اس سے کوئی نسل کشی فلسطینیوں کی بند ہو جائے. لیکن یہ وہ تمام معاملات ہیں جس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امید صرف ہے, لیکن اس کا ریالٹی سے ابھی فی الحال کوئی گراؤنڈ کے اوپر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. اوکے, ایک چھوٹی سی ہم نے یہاں پر بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس ڈسکشن آتے ہیں کیونکہ اختلاف رائے پایا جا رہا ہے ہمارے پینل کے اندر. آفٹر بریک پاکستانی 2026 کے لیے پاکستان کے لیے بڑے پر امید ہیں, اسی کے اوپر تجزیہ تبصرہ جاری ہے اور اختلاف رائے بھی ہے ہمارے پینل کے اوپر. بھٹی صاحب نہیں مانتے, کہتے ہیں کہ جی اس وقت جتنی مایوسی ہے پہلے کبھی نہیں تھی. محمد علی صاحب نے فیکٹس اینڈ فگرز کا ایک انبار لگا دیا اس حق میں کہ پر امید ہونے کی وجہ کیا ہے. محمد علی صاحب, بھٹی صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں صاحب, میں بھٹی صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں, ماشاءاللہ بڑے ہمارے مقبول ترین پینلسٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ان کی رائے ان کو حق حاصل ہے. میں نے تو کوئی حکومت کے حوالے سے بات ہی نہیں کی, میں تو صرف فیکٹس میں نے رکھے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں آپ ٹیکس نیٹ کو دیکھیں, آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں, آپ کتنا کاروبار ہے ہماری سٹاک مارکیٹ کا اس کو دیکھیں, شیئر انڈیکس کو دیکھیں, آپ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھیں, آپ ہماری فورن ایکسچینج ریمیٹنسز کو دیکھیں, جو کہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جی ہماری ڈائسپورا تو بڑی اداس ہے, بڑی پریشان ہے, تو بھائی وہ پاکستان میں پیسے کیوں لگا رہی ہے, بھائی وہ پہلے سے زیادہ لگا رہی ہے. تو آج یہ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کو ابھی بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے, چاہے وہ سیاسی ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, ٹیررزم کے ہوں, گورننس کے ہوں. اور میں بھٹی صاحب کا ایک جو میٹا نیریٹو اور سٹانس ہے اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں, ایلیٹ کیپچر جو وہ کہتے ہیں, کہ اصل میں تو ہمارا سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ پولیٹیکل اکانومی کا ہے, کہ چند خاندان یا چند افراد جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ارتکاز ہے پاور اور وسائل کا, جس
کو نچلی سطح پہ منتقل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری ہر شہری کو وہ حقوق اور زندگی کو بہتر بنانے کی اپرچونٹی مل سکے. میں اس سوچ اور رائے کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, اس کا احترام کرتا ہوں ڈیفینیٹلی, لیکن یہ ایک ارتقاء کا نظام ہے, ایک دن میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, اور یہ ایک سفر ہے اور ہم مثبت جانب جا رہے ہیں, ہم پہلے سے بہتر ہیں. میں ایک صرف جملہ کہوں گا, پاپولر لیول پہ اگر بات کی جائے, میں اگر اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں, اپنے بچوں کی زندگی کو دیکھتا ہوں, ان کے معیار زندگی کو دیکھتا ہوں, اپنے معیار زندگی سے میرے بچوں کا معیار زندگی بہت بہتر ہے, میرا معیار زندگی میرے والدین کے معیار زندگی سے بہت بہتر ہے. آئی ایم شیور بھٹی صاحب بھی مانیں گے کہ جس گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں ان کے شاید والدین افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ حقیقت ہے, ہمارے بچوں کے پاس کا جو لائف سٹائل ہے وہ پہلے پاسبل نہیں تھا, مسائل ہیں, لیکن یہ ایک ارتقاء کا سفر ہے, اس کو ڈسرپٹ نہیں کرنا چاہیے. بٹ یہ جو آپ نے ایگزامپل دیا سر, کیا یہ درست ایگزامپل ہوگی اس سیناریو میں؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں اور بھٹی صاحب کے پاس ہی لے کے جاؤں گی, پھر I'll come back to you. دیکھیں میں تو اپنی ایگزامپل سب سے سامنے رکھ رہا ہوں نا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ گاؤں میں بھی جائیں, شہروں میں جائیں, معیار زندگی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے, اچھا, اور وہ آ رہی ہے. لیکن ایک اور بات, میں تھوڑا سا بسط احترام, شاید آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو اور آپ سب کو ہوگا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان میں ایک انداز فکر ہے نا, وہ حکومت سے بہت زیادہ توقع بھی لگاتے ہیں اور حکومت کو بہت زیادہ بلیم بھی کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں, میں 18-19 ملکوں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے نا وہ کر سکتا ہے, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ افغانستان میں ہو, چاہے وہ ترکی میں ہو. اگر آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, اگر میں نے تعلیم حاصل ایک غلط ڈگری لی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجھے روزگار نہیں مل رہا, تو مطلب یہ حکومت کا قصور تو نہیں ہے کہ میں نے بڑے انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو آپ دے رہے ہیں سر. میں جاننا چاہتی ہوں واپس آ کے کہ پھر اگر عوام بہتر ماحول کے لیے, سازگار ماحول کے لیے حکومت سے توقعات نہ لگائے تو کس سے لگائے؟ I'll let بھٹی صاحب رسپونڈ فرسٹ. کافی دیر سے وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کی بات کے اوپر. بھٹی صاحب میں آتی ہوں آپ کو. جی میڈم شیخ, محمد علی صاحب, فخر دورانی بھائی, میمل سرفراز صاحبہ, علینا فاروق شیخ صاحبہ تو خیر ہم میں ہیں ایلیٹ کلاس کی. تو میں ارشاد بھٹی, ہم کتنے فیصد میں آتے ہیں اس ملک میں؟ ہم 5% میں آتے ہوں گے میڈم شیخ. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے جتنا کچھ ہمیں نوازا, میں اپنی بات کرتا ہوں, توقع سے زیادہ نوازا. لیکن میں بات کر رہا ہوں 95% لوگوں کو اور 95% لوگوں کے لیے. میرے پنڈ میں جو رہ رہے لوگ, ان کو اسٹاک ایکسچینج سے کیا لگے, ان کو شیئر مارکیٹ سے کیا لگے؟ ان کا ہے کہ ان کا جو وہ ٹیوب ویل کا پانی ہے وہ ان کی کھیتوں تک پہنچ رہا ہے, بجلی ڈیزل ان کی پہنچ میں ہے, کھادیں دوائیاں ان کی پہنچ میں ہیں. ٹھیک ہے, مڈل مین ان کا استحصال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ آپ صرف 2 جملے. ہم نے کل پرسوں ڈسکس کیا, 15 لاکھ ماہرین جو ہیں یہاں سے نکل گئے, چلے گئے, جن میں ڈاکٹر تھے, انجینئر تھے, سارے تھے. ہم نے پھر ایک IMF کی رپورٹ پڑھی کہ 6.5% کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, گلا گھونٹا ہوا ہے, ترقی کا گلا گھونٹا ہوا ہے, اور طبقہ اشرافیہ کا کیپچر ہے. ہم نے پھر پڑھا کہ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا ریکارڈ قرضے لے رہی حکومت. پھر میں پڑھ رہا تھا ٹیکس نیٹ میں مگر مچھ آ ہی نہیں رہے, 50% مجھ پہ ٹیکس ہیں, 70% انڈائریکٹ ٹیکس ہے. پھر ہے کہ 550 ارب کی پچھلے سال بجلی چوری تھی, اب وہ 750 ارب تک پہنچ گئی ہے. پھر ہے آبادی بم, پھر ہے ریئل اسٹیٹ, پھر ہے انڈسٹری, پھر ہے زراعت, پھر ہے کہ ہزاروں پاکستانی کمپنیاں باہر چلی گئی ہیں. سرمایہ کاروں نے باہر سے آنا تھا, یہاں کے سرمایہ کار چلے گئے, جو بزنس دینے والے, جو نوکریاں جنریٹ کرنے والے. آپ اگلے دن آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کو, وہ کہتے ہیں 100 انڈسٹری تو پچھلے 4 مہینوں میں بند ہوئی ہے. تو کہاں ہے وہ خوشحالی جو 95% تک پہنچنی چاہیے؟ کہاں ہے وہ ترقی؟ محمد علی صاحب سے کوئی جواب لے لیتے ہیں. اعداد و شمار, اداریے, شماریے اور یہ جو بتاتے ہیں, ان کو پتیلی میں رکھ کے نیچے لگا کر ان سے بچوں کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا. جلدی سے جواب لیتے ہیں کیونکہ نا ٹائم بڑا کم رہ گیا. میں چاہتی ہوں ذرا سب ایک دفعہ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. محمد علی صاحب سے جواب لیتے ہیں, پھر فخر کے بعد محمل کے پاس بھی جانا ہے. جی مختصراً میں صرف یہ کہوں گا, دیکھیں میں احترام کرتا ہوں بھٹی صاحب کی رائے کا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری ذمہ داری جو ہے
وہ حکومت پہ یک طرفہ طور پہ ڈالنا مناسب نہیں ہے، اور یہ کسی بھی حکومت پہ، یہ نہیں کہ میں کوئی موجودہ حکومت کا دفاع کر رہا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک شخص نے اپنا ایک کیریئر چوز کیا ہے یا ایک ایسی فیلڈ میں ڈگری حاصل کی ہے جس میں اب اس کو روزگار نہیں مل رہا، تو یہ حکومت کا قصور تو نہیں ہے کہ آپ نے 250 یونیورسٹیاں ایسی کھولی ہیں جو اسکل اور اپرچونٹی میں آپ کی ایفرٹ اور انویسٹمنٹ کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہی، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگاہی اور شعور بڑھانا ڈیفینیٹلی ہماری ایجوکیشن سسٹم کا حصہ ہے۔ تیسری بات، میں سیاسی جماعتوں کی اس سوچ سے ڈیفینیٹلی متفق نہیں ہوں کہ آپ نے روزگار دینا ہے۔ روزگار دینا جو ہے یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا جمہوری فیئر انف، یہ والا پوائنٹ آپ کا فیئر انف، لیکن آپ نے اس کے وسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں، اس کے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی کاروبار ہو یا لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے مواقع ہیں یہاں پر آ کے لگائیں لوگ۔ ایگزیکٹلی لیکن سر کیا وہ ہو پایا یا نہیں ہو پایا، یہ بھی تو اب دیکھنا ہے نا۔ اچھا، اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں، اختلاف رائے بھی پایا جا رہا ہے، اس کو بھی ذرا ڈی بنک کرتے ہیں، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فخر صاحب کو چانس دیتے ہیں۔ علینا، میں بس وہی جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو پاورٹی کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے کہ شاید ہمارا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں، ہمارے بچوں کے جو ہے ہم سے بہتر ہیں، ہمارے پیرنٹس کے ہم سے کم تھے۔ دیکھیں وہ جو بھٹی صاحب بات کریں بالکل درست بات کریں، شاید چند فیصد ہوں گے جن کے یہ لیونگ سٹینڈرڈز امپروو ہوئے ہوں گے۔ ورلڈ بینک کا جو ڈیٹا ہے 2024-25 کا، میں وہی دیکھ رہا تھا، جو ہمارا پاورٹی ریشو ہے وہ 42% سے لے کے 44% تک ہے۔ پاورٹی ریشو ورلڈ بینک جو میئر کرتا ہے وہ $4.2 پر ڈے جو پر پرسن جو انکم ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ ہے ایکسٹریم پاورٹی، جو لیول ہے ہمارا وہ 4.6% سے بڑھ کے 16% تک چلا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہی بات ہے کہ آپ کی جو اکنامک بھی سٹیبلٹی کچھ نہ کچھ حد تک نظر آئی ہے، لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی، وہ نیچے گراس روٹ لیول تک وہ نظر نہیں آ رہی۔ اس وجہ سے جو ایکسٹریم جو پاورٹی ہے وہ بھی 4% سے بڑھ کے 16% تک چلی گئی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت اس کے حوالے سے کوئی فی الحال ابھی تک کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ نظر آئی آپ کو محمل؟ دیکھیں، یہ جو سروے ہے اس کے اندر جو جواب ہے وہ آپٹیمزم کے بارے میں ہے، اور وہ جو ہے یعنی کہ جو چیزیں چینج ہوئی ہیں، یعنی کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ دیکھیں جب آپ گلوبل سٹیج کے اوپر ایک امپورٹنٹ پلیئر بنتے ہیں، آپ کو جو ہے یعنی کہ امریکی صدر اگر انوائٹ کرتا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ بھی آپ کو جس طرح کی فورن پالیسی کے اوپر ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر آپ کو سکسیس ملتی ہے، اس سے لوگوں کے اندر آپٹیمزم آتا ہے۔ پھر آپ کے اگر معاشرے کے اندر بھی جب چینجز ہوتی ہیں اس کے اندر آپٹیمزم آتا ہے۔ ہاں، وہ یہ کہ جی اکنامک گروتھ کب ٹرانسلیٹ ہوگی چیزیں یا باقی چیزیں، یعنی کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ جی کیا میں جمہوریت کے بارے میں یا یہ ہے کہ میں سویلین سپریمیسی کے بارے میں آپٹیمسٹک ہوں، میں نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں جو آپٹیمزم دے رہی وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف لگ رہا ہے کہ ہم نے بڑا ڈپلومیٹکلی سکسیسفل ہوئے، ملیٹریلی ہمیں بڑی سکسیس ملی ہے، پھر جیسے میں نے کہا معاشرہ کھلا ہے، جو یہ اوپننیس تھوڑی سی آئی ہے، یہ ایک بریدنگ سپیس جو آئی ہے، اس طرح کی حکومت بھی چیزوں کی اونرشپ جو لے رہی ہے، اگر وہ کرسمس ہو، آپ کو معلوم ہے یہاں پر کس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی تھی کہ لوگوں کو منانے نہیں دے رہے، اب ہم وہ بھارت کے اندر وہ والی چیزیں دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ جو ایک اس طرح کے مبارکباد نہیں دے سکتے تھے کسی کو کرسمس کی، بڑے افسوس کے ساتھ۔ لیکن تین پیمانے ہیں نا، کیونکہ آپ نے سروے کا حوالہ دیا، اس سروے میں 3 حوالے دیے گئے ہیں محمل، ایک جنرل ہو یعنی جو عمومی طور پر امیدی سے متعلق، دوسرا اکنامک ہو، ہاں تو اکنامک ہو کے بارے میں بات دیکھو نا، اکنامک کی بھی تو یہی بات ہے نا کہ جب آپ گلوبل سٹیج کے اوپر آئے ہیں تو آپ کا بھی جس طرح امریکہ کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی مائنز، منرلز، آئل ایکسٹریکشن، باقی اس طرح کرپٹو جو چیزیں بات چیت ہو رہی ہے، پھر اگر آپ کے سعودی عرب کے ساتھ بھی کوئی چیز ہوگی تو ظاہری بات اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو انویسٹمنٹس اینڈ منی آلسو، اور بھی باقی جو ممالک کے ساتھ جس طرح ہم کر رہے ہیں۔ پھر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن بھی میں نے اسی لیے ایگزامپل دی تھی کہ لوکل، اور ویسے تو محمد علی صاحب نے کافی زیادہ فیکٹس اینڈ فگرز دیے، تو وہ والی چیزیں بھی اکنامک اسٹیبلٹی سے اگر ہم اسٹیبلٹی آئی ہے تو اس کو اٹ ول ٹرانسلیٹ انٹو گروتھ کا آپٹیمزم ہے۔ اب وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، چیلنج ہے ہمارے لیے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو آپٹیمزم ہے، وہ اس سروے میں ریفلیکٹ آ رہا ہے، اوکے وہ چیز نظر آ رہی ہے۔ اسی لیے بنیادی طور پر آپ سب سے پوچھنا بھی یہی چاہ رہے تھے، جس کا آپ نے بھی کچھ حد تک، فخر صاحب نے بھی جواب دیا ہے کہ بلکہ بھٹی صاحب نے بھی اس کے اوپر اپنی ناراضی ظاہر کی کہ وہ سٹیپس حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں
یا لینے کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا ہے جو کہ یہ اعتماد جو لوگوں نے حکومت کے اوپر کیا ہے, جو سسٹم کے اوپر کیا ہے, اس کا اظہار کر سکیں اور اس کو ٹینجبل چیزوں میں ٹرانسلیٹ کر سکیں. بہرحال جی اس کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے ہمارے پینل کے اوپر. اب ایک سائیڈ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ بالکل وہ اقدامات کیے گئے ہیں, دوسری سائیڈ ہے نہیں سمجھتی. لیکن محمد علی صاحب نے ایک اور زاویہ پیش کیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے توقعات لگانا بھی ناجائز ہے. اگر جاتے جاتے صرف یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر جائے ہمارے لیے محمد علی صاحب کہ آپ اس مشاہدے پہ کیسے پہنچے, یہ رائے آپ کی کیسے ڈیولپ ہوئی سر؟ کیونکہ ہم تو پوری دنیا میں یہ ایک سسٹم ہے کہ ٹھیک ہے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے, لیکن جو سسٹمز ہوتے ہیں, جو سازگار ماحول فراہم کرنا ہوتا ہے, وہ سارا کچھ تو حکومت اور سسٹمز ہی کرتے ہیں. تو کیوں نہ توقع لگائے جی عوام حکومت سے کہ وہ ہمارے لیے کچھ بہتر کرے گی؟ نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ حکومت سے توقع لگانا ناجائز ہے. I never used that word. میں نے یہ کہا غلط طور پہ لگاتے ہیں حکومت کے اوپر. نہیں, let me clarify what I said. I did not say کہ حکومت سے توقع لگانا ناجائز ہے. حکومت ہمارے نمائندے ہیں, ان کو ہم نے ایگزیکٹلی الیکٹ اسی لیے کیا ہے کہ وہ ہماری خواہش اور ہمارے مفاد اور ہماری ویلیوز کے مطابق پالیسی بنائیں, اور اگر وہ نہیں بناتے تو ہم ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں حکومت کو ٹیکس دیتا ہوں تاکہ وہ اس کے ذریعے سے تعلیم, سیکیورٹی یا صحت کی فیسلٹیز مجھے پرووائڈ کرے. اور ارشاد بھٹی صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ گورننس اگر ٹھیک نہیں ہوگی اور ایلیٹ کیپچر رہے گا تو وہ جو میرا ٹیکس پیئر منی ہے وہ میری فلاح و بہبود پہ خرچ نہیں ہوگا. یہ بات ایک سسٹمک معاملہ ہے, یہ ہماری پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ ہے. ایکسپلین کر دیجیے گا تاکہ ہم سمجھ سکیں, آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں. جی, یہ ایک پولیٹیکل اکانومی کا مسئلہ ہے, یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن تمام پارٹیز جو ہیں وہ ایلیٹ کیپچر کی ہی ترجمانی کرتی ہیں نا. مطلب وہ چند افراد ہیں جہاں پہ, کیا کسی پارٹی کے اندر جمہوریت ہے جماعت اسلامی کے علاوہ؟ آبجیکٹیولی اسپیکنگ کسی پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ میں ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں چیزوں کو کیسے بہتر بنانا ہے. میں نے انٹرنیٹ سے انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کیا دنیا میں جو نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں اس کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں استعمال کیا یا نہیں کیا؟ اگر میں نہیں کرتا, ایوریج سکرین ٹائم 6.5 گھنٹے ہے انٹرنیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, اور وہ میں ضائع کرتا ہوں انٹرٹینمنٹ پہ, آئیڈیاز میں نہیں لیتا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دیتا ہوں. مجھے ایک صاحب نے بتایا جو کہ فش فارمنگ کرتے ہیں, وہ ایک سیکنڈ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں, 1 ایکڑ میں جتنی گندم بنتی ہے نا, جتنی آمدنی ہوتی ہے 1 ایکڑ میں, اسی 1 ایکڑ میں جو فش پونڈ ہے اس سے 10 گنا آپ شرمپ فارمنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہری بات ہے ہمارے کاشتکار کو یہ بات نہیں پتا ہے. تو یہ کام ہمارے تعلیمی اداروں کا ہے کہ شعور پیدا کریں, ان کو آئیڈیاز دیں, ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں. آپ سے یہی پوچھنے والی تھی. بھٹی صاحب کا مائک کھولیے گا پلیز, وہ کچھ مسلسل ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ساتھ ساتھ نا. بھٹی صاحب انٹرجیکٹ کر سکتے ہیں آپ سر. جی الحمدللہ آواز بند تھی 2026 میں بھی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ محمد علی صاحب سے پوچھنا ہے ذرا یہ تو بتا دیں کہ ایک ایکڑ میں کتنی گندم پیدا ہوتی ہے, ذرا یہ بھی بتا دیجئے. اچھا آپ لوگ پتہ نہیں کہاں چلے گئے اس چیز کو لے کے نا. میں واقعی میں جینوئنلی یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ محمد علی صاحب جب یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر انہوں نے جواب دے دیتا ہوں. بھٹی صاحب اس کا دار و مدار ویدر پہ, پانی پہ, مٹی پہ, بیج پہ, کھاد پہ, اس کی صلاحیت پہ, کوالٹی آف مین پاور اور مشینری پہ. واہ واہ, آپ بتائیں بھٹی صاحب. خوش رہے آباد رہے. تم نے ایک ایگریکلچر میں پروگرام کروا, گندم نہ ہی سمجھو. کچھ نہیں ہوگا تو کم از کم لوگوں کو یہاں پہ فش فارمنگ اور کھیتی باڑی کے بارے میں تو پتہ چل گیا آج کے شو سے, یہ اچھا ہوا. لیکن محمد علی صاحب میں آئی ایم جینوئنلی ابھی بھی انٹریگڈ کہ یہ جو آپ کی رائے ہے بڑی دلچسپ ہے. ابھی ہمارے پاس پروگرام میں وقت بھی ختم ہو گیا, تو آنے والے دنوں میں کسی پر لمبی نشست رکھ لیتے ہیں. بٹ ہمارے تجزیہ کاروں کی آپ نے رائے جانی. سروے کے اوپر بھی تھوڑا سا اختلاف, اور ساتھ ہی ساتھ حکومت کس ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے, اس نے جو سٹیپس لینے تھے یا لے چکی ہے 2026 میں لوگوں کی توقعات اور امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے, اس کے اوپر بھی اختلاف رائے پایا جا رہا ہے. اپنی رائے کا اظہار سوشل میڈیا کے اوپر کیجیے گا. ہمیں اجازت ہے, اللہ حافظ.